أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرمی و محترمی مولانا جی حافظ محمد اسلم صاحب سیدہ مجدکم دیگر احباب گرامی شرکاء محفل آج کا یہ تاریخی دن 18 ذی الحج حضرت امیر المومنین جامع القرآن سیدنا ذو النورین و ذو الہجرتین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن 35 ہجری 18 ذی الحج جمعہ کا دن تھا عصر کے وقت آپ کی شہادت ابھی آپ نے وہ شعر کی صورت میں بات سنی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھے روزہ رکھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ پر لوہے کی سلاخ کے ساتھ 82 سال کے بزرگ جس نے مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ سے وفا کی تھی جس نے اسلام کی خاطر حبشہ کی ہجرت کی پھر مکہ کی پھر مدینہ کی ہجرت کی جس نے جیش نصرت کی نصرت کی اور جس نے بحر روما خرید کر آل مدینہ کی پیاس بجھائی وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی خدمت میں کوشاں رہنے والا اور رسول اللہ کا داماد اور داماد بھی ایسا کہ جس کے نکاح میں رسول پاک کی 2 بیٹیاں آئیں سبحان اللہ اتنا پیارا اتنی عظمتوں والا اتنا امت کا مخلص اور مہربان امت کو ایک قرآن پہ جمع کرنے والا ایسا خادم ملت اب خدمت کرتے کرتے 82 سال کی عمر ہو گئی اس عمر کے بوڑھے کو اب آپ تمام تر باتوں کو نظر انداز کر کے اس پر غور کر لیں ذرا وہ کتنا کمینہ کتنا گھٹیا ہوگا وہ جو ایسے بوڑھے کو تھپڑ مار دے 82 سال کا بوڑھا اس عمر کے بندے کو جو تھپڑی مار دے اسے سے بولے کتنا برا لگتا ہے
اب اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنے برے لوگ تھے جنہوں نے جام القرآن عثمان بن عفان کو ظلم قتل کیا۔ یہ اس شہید مظلوم کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ تو شہر بھر میں آج ہمارے احباب نے بحمد اللہ اپنی بساط کے مطابق حق ادا کیا ہے۔ پورے شہر میں مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پیرے روما خرید کر وقف کرنے والا، اور آج اسے ظالم پانی نہیں پینے دیتے، معاشرہ کیے ہوئے اس کی پیاس کو یاد کر کے مسلمانوں کو، لوگوں کو پانی پلاؤ عثمان غنی کی پیاس یاد کر کے۔ یوں اس شہید اسلام کو، اس شہید مظلوم کو ہدیہ عقیدت پیش کرو۔ بحمد اللہ شہر بھر میں تقریباً ہر محلے میں سبیل لگائی گئی۔ میں نے کہا تھا سادے پانی کی سبیل لگا دو، تو لوگوں نے بہترین شربت تیار کیے، بہت خوبصورت انداز میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ سب سے قبول فرمائے۔ اور میں جو ایک تحریک کے انداز میں یہ سلسلہ چلا رہا ہوں، اور بحمد اللہ مجھے اس کے اثرات مل رہے ہیں، اس کے ثمرات مل رہے ہیں۔ ایک ایسا بھی وقت تھا، ایک تقریب تھی اسی ذی الحج کے مہینے میں، شادی کی تقریب تھی، تو وہ محرم کے آنے سے پہلے لوگ کرتے ہیں شادیاں زیادہ۔ تو ایک بزرگ اس محفل میں آئے، اور بڑے اہل سنت کے معتبر ترین بزرگوں میں آتے ہیں، وہ بڑے مخلص بندے ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں۔ میں نے ان سے کہا 18 ذی الحج گزری ہے، ہم نے تو ادھر محفلیں کی ہیں، آپ کی مسجد میں کوئی ایسا پروگرام ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 18 ذی الحج عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، کہیں کوئی محفل ہی نہیں ہوئی۔ اور آج بحمداللہ اسی شہر کی ہر گلی سے جامع القرآن ہے، عثمان کی صدا بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ تو یہ سلسلہ بحمداللہ ترقی پر ہے، اور ہمارا یہ پیغام بحمداللہ اب کسی ایک مسجد ایک محلے تک محدود نہیں ہے، اب یہ پیغام ایک شہر تک محدود نہیں ہے، اب یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے بحمداللہ۔ اہل سنت و جماعت میں بیداری پیدا ہو چکی ہے، جو غفلت تھی، غفلت کی نیند جو لوگ سو رہے تھے وہ بیدار ہو رہے ہیں، اور اب آل و اصحاب دونوں گھروں کا ذکر پاک بہترین انداز میں ہونے لگا ہے۔ یہ ہے 18 ذی الحج عثمان غنی کی شہادت کا دن۔ اس شہادت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی۔ جبل احد پر سرکار آئے، آپ کے ساتھ
صدیق اکبر ہے، آپ کے ساتھ فاروق اعظم ہے، آپ کے ساتھ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ پہاڑ پہ جب آئے فتحرک الجبل، پہاڑ نے وجد کیا، پہاڑ جھوما خوشی کے ساتھ، فتحرک الجبل، یہ جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، پہاڑ نے وجد کیا۔ اگر اسے زلزلے کا نام دیا جائے، زلزلہ زمین کا کپکپانا ہی زلزلہ، وہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ شہر مدینہ میں بھی اس دن زلزلہ آیا۔ زلزلہ کوئی خاص ایک مقام تک محدود تو نہیں نہ ہوتا، وہ ایک علاقے میں پھیلتا ہے، اس کا اثر دور تک جاتا ہے۔ اگر یہ زلزلہ تھا، عام مفہوم کو مرنا ہے تو آپ اس کو زلزلہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کی خاطر مجھے یہ اندازے بیان اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کی زمین تو نہیں کپکپائی، ایسی تو کوئی بات ہمارے علم میں نہیں آئی۔ فتحرک الجبل کا معنی کریں گے، جب سرکار تشریف لائے تو جبل احد جو حضور سے پیار کرتا ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اور ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یحبنا اور پتھر ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، ہم کو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت کرنے والے جبل احد پر اس پیارے محبوب کے قدم لگے تو پہاڑ نے وجد کیا۔ فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے دبایا پہاڑ کو اور ارشاد فرمایا، اُسْوَتُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ سبحان اللہ۔ بہت ساکن سکون گیا، ٹھہر جا، یہ جائے ادب ہے، یہ مقام ادب ہے، بہت یہ مقام ادب ہے۔ دیکھ تو اللہ کا نبی تجھ پہ کھڑا، صدیق ہے اور دو شہید تشریف فرما، ایک شہید عمر بن خطاب، دوسرے شہید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، شب بیدار رہتے اور اکثر آپ روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ضمناً میں عرض کر دوں، آپ کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کردہ علاقوں سے بھی زیادہ زمین آپ نے فتح کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور کئی وہ علاقے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے، پھر بغاوتیں ہو گئیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، عثمان بن عفان نے دوبارہ بھی فتح کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، عثمان بن عفان صرف صحابہ میں نہیں، اپنے دور میں سارے عرب سے زیادہ امیر تھے، سارے عرب سے زیادہ دولت مند، لیکن عاجزی طبیعت میں ایسی ہے، وہ آیا میں نے پڑھی والذین آمنوا حب للہ، ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اس محبت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔
اللہ رسول سے محبت کرنے والا جو میں عرض کرنے لگا تھا، عرب میں سب سے زیادہ دولت مند، خلفاء میں سب سے زیادہ علاقہ آپ نے فتح کیا، یہ دنیا کا اپنے دور میں سب سے بڑا حکمران، لیکن ادھر روش یہ ہے، اخلاق ایسے، انداز ایسے ہیں، ایک غلام کی شادی، یہ روز ایسے میرے ذہن میں یہ بات آئی، ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خود ہی کسی کی ملک میں ہوتا ہے۔ غلام نے شادی کی تو سنت ولیمہ میں جہاں اور لوگوں کو بلایا، عثمان بن عفان کو بھی دعوت دی۔ اپنے وقت کا امیر ترین بندہ اور طاقتور ترین حکمران غلام کی دعوت بھی قبول فرمائی، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس دن بھی اتفاق سے آپ کا روزہ تھا، غلام کی ضیافت میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ آپ کی دعوت میں نے قبول کی، میں آپ کی دعوت میں آ گیا ہوں، لیکن کھانا میں نہیں کھا سکتا ہوں، میری معذرت قبول کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کثرت کے ساتھ روزہ اور شب بیداری، خلفاء میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جنہیں پورا قرآن پاک حفظ تھا، پورا قرآن پاک، اور ان پاک بازوں میں، ان نفوس قدسیہ میں آپ کا شمار ہے جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حرم کعبہ، کعبۃ اللہ کے اندر اس شہید مظلوم نے، اس قرآن کے عاشق نے، اس اللہ رسول کے محب نے ایک رکعت میں حرم کعبہ کے اندر پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاجزی ایسی، آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتے، شب بیداری، کثرت کے ساتھ زیادہ وقت رات کا جاگنا، اللہ کی عبادت میں رہنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ جو شاہ نے کہا ہے زاہد مسجد احمدی پر درود، حضرت زاہد مسجد احمدی پر درود، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی مسجد کو قرآن پاک کی تلاوت سے، سجدوں سے آباد رکھتے تھے۔ اب وہ شہادت کا لمحہ سرکار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ سرکار نے یہ بشارت دی، شہادت کی بشارت تو آپ نے دے دی تھی احد کے موقع پر، پہاڑ پر، یہ میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا، معاشرہ آپ کا یہ باغی منافق کیے ہوئے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے وفادار حسین و حسن، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریب ہے وہ آگے اپنا معافی ضمیر عرض کر رہے ہیں، امیر معاویہ شام میں وہ دور ہیں، ان کا پیغام آیا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے یہ
دشمن آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ مدینہ سے باہر کہیں چلے جائیں, آپ مکہ میں چلے آئیں, فرمایا یہ مجھے مکہ میں بھی نہیں چھوڑنے والے. امیر معاویہ نے کہا آپ شام میں میرے پاس آ جائیں. فرمایا میں اپنی جان کی خاطر حضور کا آستانہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. وہ آگے پیچھے ہوتی نہیں, تو میں کیوں یہاں سے چلا جاؤں. میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانے سے دور کہیں نہیں جاؤں گا. مجھے مرنا قبول ہے, مدینہ کی جدائی مجھ سے گوارا نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو آخری رات کی آپ کی زندگی, یعنی 17 اور 18 کی درمیان کی جو شب, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق و عمر کو ساتھ لیے عثمان بن عفان کے خواب میں آئے. خواب میں اپنا دیدار عطا کیا, بشارت یا میں آج کی اصطلاح استعمال کروں کہ حضور نے دعوت, افطاری کی دعوت دی. عثمان تفطر عندنا القابلہ, آنے والے دن کا روزہ ہمارے پاس افطار کر. سبحان اللہ. یہ روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرنا ہے. تو عثمان غنی نے روزہ رکھا ہے مدینہ میں, روزہ رکھا ہے زمین پر, اور افطار کیا ہے رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پی کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیسا روزہ دار ہے, روزہ یہاں رکھتا ہے, افطار اس عالم میں جا کے کرتا ہے. اس دنیا کی غذا کھا کے روزہ رکھا ہے, جام کوثر پہ افطار کیا ہے, آپ کو خدام نے کھانا کھلایا ہے, اور وہاں سرکار نے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلایا ہے. یہ روزہ ہمارے پاس افطار کرنا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھ دیا. دن گزر رہا, آپ نے غسل کیا اور نیا لباس پہنا, اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع. قرآن پاک سامنے کھلا ہوا, ادھر سے صحابہ کے بار بار کہتے ہیں, مشورے دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ لڑائی کی اجازت دیں. 700-800 کے لگ بھگ تھے وہ لوگ, باغی 700-800 کے لگ بھگ تھے. ان کو مار بگانا, ان کو فنار کر دینا کوئی مشکل کام نہ تھا, لیکن بہت مشکل کام تھا اس لیے کہ حضور کے مدینہ میں لڑائی لڑنی پڑتی. جو مدینہ کا جو مقام ہے وہ عثمان بن عفان ہی جانتے ہیں, حضور کا شہر ہے. اللہ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ کے نبی کے حضور اونچے نہ بولو, آوازیں بلند نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے.
یہ مدینہ کا ادب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ ہو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور یوں حضور کے ساتھ زور سے بات نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہیں. سرکار کے وصال کے بعد کسی قریبی مکان میں کوئی پڑوسی اپنے گھر کی کسی دیوار میں کیل کاٹ رہا تھا دیوار میں. وہ ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوتی ہے. وہ آواز عائشہ پاک سلام اللہ علیہا کے کان میں آئی ہے. تو آپ نے فوراً حکم بھجوایا کہ یہ ٹک ٹک بند کرو، تم رسول اللہ کو ایذا دے رہے ہو. یہ ان کا کتاب ہے. تو کسی نے آجی کہ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ حضور کے روضہ پاک میں حضور کے ساتھ صدیق عمر دفن ہیں. ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں. دلیل ہمارے پاس ہے. سب سے بڑی دلیل تو تواتر ہے. اور روایتی کو جاننا چاہے تو عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک لائے ہیں. عائشہ پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ مقدسہ میں جب سرکار کی قبر انور بن گئی تو میں جب حجرے کے اندر جاتی تھی میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی، بغیر پردے کے چلی جاتی تھی کہ میرے شوہر ہیں. نکاح نہیں ٹوٹا. عام عورتوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حضور کے وصال سے ازواج مطہرات کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے. وہ اسی طرح امت کی مائیں ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. یہ ایک مسئلہ میں ضمن حکمت کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں. ازواج مطہرات بالخصوص عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حجرے میں قبر انور ام المومنین فرماتی ہیں جب سرکار کا وصال ہوا سر اقدس میرے سینے پر تھا. میرے بھائی آئے ان کے پاس مسواک تھا. حضور ادھر دیکھا میں سمجھ گئی ادا شناس ہے. سمجھ گئی میں حضور کو مسواک پسند ہے. میں نے بھائی سے مسواک لیا اپنے دانتوں میں چبا کے اس کو نرم کیا. میرا لعاب اس کے ساتھ لگ گیا. وہ مسواک میں نے سرکار کے دانے پاک میں دے دیا. آخری وقت سرکار کا مسواک فرمانا آخری لمحے. عائشہ پاک فرماتی ہے آخری وقت سر اقدس میرے سینے پر ہے اور حضور کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب مل گیا. قبر انور بن گئی. فرماتی ہیں میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں. میں سوچتی تھی حضور میرے شوہر ہیں بغیر پردہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو میں پھر بھی بغیر پردے کے چلی جاتی تھی کہ میرے باپ ہیں. لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو پھر میں نے بغیر پردے کے جانا چھوڑ دیا. یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قبر والوں کے حوالے سے، حیات النبی کے حوالے سے، شہیدوں کی حیات کے حوالے سے، اولیاء کی حیات کے حوالے سے، بعض وفات اولیاء کی حیات کے حوالے سے. عائشہ پاک کا یہ عقیدہ. بات آئی تھی وہ جو کیل گاڑی جا رہی تھی وہاں سے. عائشہ پاک کا عقیدہ
مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے دور سے آواز نہیں دی، پھر تو وہی غلطی ہو جاتی، اونچا بولنے والی۔ کنکری پھینکی اس کی طرف، کنکری پھینک کے اس اونچا بے بولنے والے کو متوجہ کیا، اس کو اشارے سے بلایا اور فرمایا تم کہاں سے آئے؟ اس نے اپنے علاقے کا نام لے لگتا ہے، فرمایا کہ کسی علاقے سے آیا تھا وہ بندہ۔ فرمایا کہ میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں، تمہیں آداب کا پتہ نہیں ہے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگاتا کہ تم میرے آقا کی مسجد میں اونچا بول رہا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ لڑائی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ تھا، اور عثمان غنی کا